منافقت کے رشتوں سے سرعام نفرت بہتر ہے۔ مخلص ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور چمچے بازی لے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بدتر کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا مگر ارادہ نہیں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں مگر کسی دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے مگر دوبارہ دل میں جگہ دینا نہیں آتا۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں پھر ان کا مرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ نرم الفاظوں پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا مگر ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ذلت اٹھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان تکلیف اٹھا لے۔ اگر کسی انسان سے اپنا تعلق توڑ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان کو غلط استعمال مت کرو۔ تربیت اور پالنے میں بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ لہجہ، رویہ اور اخلاق یہ بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی کہ آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ چاپلوسی کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ ہنر چاہیے ہوتا ہے انسان کو کبھی کتا بننے کے لیے۔ دنیا میں آج بھی رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی ہی قدر ہوتی ہے۔ انسان کو وہ درد بہت تکلیف دیتے ہیں جو بنا قصور کے ملتے ہیں۔ آج کے دور میں زہر دکانوں میں نقلی اور انسان کی زبانوں پہ اصلی ملتا ہے۔ یوں ہی آتی کسی کے لہجے میں تلخی، وہ بھی رشتوں کے رویے کا مزہ چکھ چکا آتا ہے۔ کبھی کسی کی برائی مت کیا کرو کہ برائی تو تم میں بھی ہے اور زبان دوسروں کے پاس بھی۔ اپنی عزت کو ہمیشہ محفوظ رکھیں کہ یہ بہت مہنگی چیز ہے اور اس کو کبھی سستے لوگوں میں ضائع مت کرنا۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ حسد کرنا یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑتا مگر انسان کو سکون ضرور ختم کر دیتا ہے۔ دکھ کبھی انسان کو توڑ نہیں پاتا مگر اپنوں کے رویے انسان کو ضرور توڑ دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہی ہے جو کسی کام کا انجام سوچ کر ہی وہ کام کرے۔ آپ کو جب ہر کسی سے شکایت ہونے لگ جائے تو دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو دیکھ لیا کرو۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن کسی اور کے ہاتھوں آپ کو بھی ملے گا۔ نصیب بے شک رب کے ہاتھ میں ہے مگر اس نے دعا کا اختیار ہمیں دیا ہے اور یہ دعائیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ اپنے غم کی کبھی نمائش مت کرنا، کبھی اپنے نصیب کی آزمائش مت کرنا۔ جو تیرا ہے وہ خود ہی تیرے پاس آئے گا، ہر روز اس کو پانے کی بھی خواہش نہ کرنا۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، اے انسان مسکرانا سیکھ لے بس وجہ تلاش نہ کرنا۔ مطلب ختم ہو جائے تو ہر انسان اپنا رنگ بھی بدل لیتا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس سچ اور حق بولیں۔ لوگ خود ہی آپ کے دشمن بننے لگ جائیں گے یہاں تک کہ اپنے بھی۔ کہتے ہیں کہ بیٹی جب گھر سے رخصت ہو جائے تو باپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے مگر وہ ماں ہی ہوتی ہے جو بیٹی کے دکھ کو بھی محسوس کرتی ہے۔ وہ جب کبھی اپنی بیٹی کو سسرال میں دیکھنے جائے، اگر بیٹی کچھ بھی نہ بتائے تو بھی وہ ماں سمجھ جاتی ہے کہ میری بیٹی کس دکھ میں گھری ہوئی ہے۔ کیونکہ ایک ماں اپنی اولاد کو پیدا ضرور کرتی ہے، اس کو بڑا بھی کرتی ہے، اس کی ہر ادا سے واقف بھی ہوتی ہے۔
اگر بیٹی اپنی ماں سے اپنے دکھ چھپا بھی لے تو ماں سمجھ جاتی ہے، مگر وہ بیٹی کو کبھی ایسا راستہ نہیں اپنانے دیتی کہ جس سے اس کی بیٹی کی زندگی تباہی کی جانب چلی جائے۔ وہ ماں یہی کوشش میں لگی رہتی ہے کہ کسی بھی طرح میری بیٹی کی زندگی آسان ہو جائے۔ اس کو یہی نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا، میں بھی تمہاری طرح انہی دکھوں میں، انہی تکلیفوں کا مقابلہ کرتی آئی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو تمہاری زندگی میں یہ دکھ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ انسان کی امید اگر اللہ سے ہو تو اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے، کیونکہ وہ اپنے خاص بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی سسرال میں دکھوں سے دور رہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے تو آپ اپنے گھر میں سورۃ رحمان کو دن میں 3 بار لازمی پڑھ کر اپنی بیٹی کے لیے دعا کیا کریں۔ اس کی برکت سے اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی اور اللہ اس کو ہمیشہ خوشیاں نصیب کرے گا۔ اس کے سسرال والے اس سے خوش رہیں گے، کیونکہ سوائے اللہ کے پاک کلام میں دنیا کی کوئی دوسری چیز انسان کی زندگی سے کبھی دکھ ختم نہیں کر سکتی۔ سورۃ رحمان کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ کی اولاد کی زندگی میں کبھی بھی کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔